السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمام کو معلوم ہے کہ کل الحمدللہ سے مدینہ اسلامک مشن ہائی اسکول کی طرف سے چنندہ اسٹوڈنٹس کو اولڈ ایج ہوم کو لے کے گیا تھا۔ الحمدللہ وہ سیشن بہت ہی کامیاب سیشن رہا ہے۔ ہم لاسٹ ٹائم بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گئے تھے، الحمدللہ اس بار بھی ہم لوگ اولڈ ایج ہوم وزٹ کر آئے۔ وہاں ہم نے مختلف کیسز دیکھے، جیسے اپنی نافرمان اولاد اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں لا کر رکھا تھا، لیکن فاطمہ اولڈ ایج ہوم والوں کا ایگریمنٹ ہے کہ ان لوگ ایسے والدین کو نہیں لیتے کہ جن کے بیٹے ہیں خدمت نہیں کرنا چاہ رہے وہ لا کر اولڈ ایج ہوم میں رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ویسے والدین کو نہیں لیتے ہیں، وہ لوگ ایسے پیرنٹس کو لیتے ہیں کہ جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب میں نے وہاں کے ڈائریکٹر سے انٹرویو لیا تو پوچھا، تو یہاں سے ایک سنگاریڈی سے ایک لیڈیز آئے ہوئے تھے حیدرآباد کے دور سنگاریڈی تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ہے، سنگاریڈی سے آئے ہوئے تھے۔ ان کے بھتیجا لا کے یہاں چھوڑا ہو رہے تھے۔ تو میرا ڈائریکٹر سے یہ سوال تھا کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کسی کو یہاں نہیں رکھتے، مطلب جس کے ہے کوئی سنبھالنے والے اس دنیا میں کوئی نہیں، آپ لوگ ان کو رکھتے بولے، پھر یہ لیڈی یہاں کیوں ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ جب ان کی سگی اولاد ہی ان کو نہیں رکھ لے رہی تو رشتہ داراں کون کام میں آتے۔ میں ان تمام اسٹوڈنٹس کا پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس سیشن کو کامیاب کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، جن ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس نے مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ان تمام کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ بالخصوص میں مولانا محمد الطاف حسین عثمان فاروق صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اچیومنٹ یہ دیا، یہ اپارچونیٹی دی کہ ہم اپنے والدین کی عزت کرنے کو، خدمت کرنے کو، ایک اولڈ ایج ہوم میں جا کر وہاں سے عبرت حاصل کرے۔ میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مولانا الحاج محمد حامد حسین حسان فاروق صاحب قبلہ مدث اللہ العالی، فاؤنڈر چیئرمین مدینہ اسلامک مشن ہائی اسکول نگران سنی دعوت اسلامی کا، اور مولانا محمد مفتی عبدالعزیز عمر فاروق صاحب قبلہ مدث اللہ العالی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے پہلے اہل عرب کا یہ حال تھا کہ اہل عرب والے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ وہاں شراب نوشی اور زنا عام تھا، اور وہاں بیویوں کو داؤ پر لگایا جاتا، جوئے میں لگایا جاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ سب مٹ چکا تھا۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی بھائی اپنی بہن کو صحیح سلامت دیکھتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ اگر آج کوئی باپ اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ اڑاتا ہے تو وہ آج ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، فضل ہے۔ اگر آج کوئی ماں اپنی بیٹی کو سلامت دیکھتی ہے، خوش دیکھتی ہے، تو وہ بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ ہم بہت ہی خوش بخت ہے کہ ہم اس حضور کے امتی ہے جنہوں نے یہ سب شراب نوشی، زنا اور بیٹیوں کو زندہ دفنانے کا ختم ہی کر دیا۔ ہم اس حضور کے امتی ہے، لیکن ہم وہی حضور کے امتی ہے جو آج کے دور میں ہم اپنی والدین کی خدمت نہیں کرتے، والدین کی عزت نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں کرتے، نہ والدین کی عزت نہ خدمت، لے کے جا کر اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ارے والدین تو وہ عظیم نعمت ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ یاد رکھو اس زمین پر آپ کے لیے والدین سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھو اس دنیا میں آپ کے والدین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ کے والدین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ والدین کی عزت کرنا سیکھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ہر کامیابی کے دور میں، ہر کامیابی کے ختم میں اپنی والدین کو یاد کرو گے۔ بہت ہی پرسنل ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ جب بھی گھر سے نکلو تو اپنے والد کو یا اپنی والدہ کے، دونوں کے، اگر آپ کے والد ہیں تو اپنے والد کو یہاں سر پر، پیشانی پر، جسے فور ہیڈ کا وہاں بوسہ دے کر اپنی والدین کے قدم چوم کر گھر سے نکلا کرو۔ اور جب اپنے والد کو آپ یہاں سر پر، پیشانی پر بوسہ دو گے، جب اپنی والدہ کے قدم چوم کر گھر سے نکلا کرو گے تو اس وقت کی کیفیت کو ایک پیپر پر مجھے لکھ کر لا کے دینا، ایک کاغذ پر مجھے لا کے لکھ کر دینا، مان لوں گا آپ کی غلامی کر لوں گا۔ اور مجھے یقین ہے اگر کوئی عمل کرے اور وہ اس وقت کی کیفیت کو آپ پیپر پہ نہیں لکھ سکو گے
کیوں؟ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سنو، جب آپ اپنے والد کو، کوئی بچہ یا بچی اپنے والد کو یہاں فور ہیڈ یعنی پیشانی پر جب بوسہ دو گے تو والد گلے سے لگائے گا اور کہے گا بول میری بیٹی، بول میرے بچے، تجھے کسی چیز کی کمی ہوئی ہے، تجھے کسی غم نے ستایا ہے، بول میرے بچے کہے گا۔ یاد رکھو جب آپ اپنی والدین کے قدم بوسی کرو گے، قدم چومو گے، تو اس وقت کی آپ کیفیت کو ایک قلم اور کاغذ پر لکھ نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ ایک والدہ اپنے بچے اور بچی کو کلیجے سے لگا کر کہے گی بول میری بیٹی، بول میری بیٹی، تجھے کسی غم نے ستایا ہے تو بول، ابھی تیرے والدین زندہ ہے، ابھی تیرے والدین زندہ ہے، تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک تیرے والدین زندہ ہے۔ لیکن ہم وہی نافرمان اولاد، آج اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہے، ان سے اونچی آواز میں بات کر رہی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے سو رہے ہیں۔ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی مفتی صاحب میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بہت ہی نافرمان ہو چکا ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس کو تاکید کی، سمجھائی کہ والدین تجھ سے کچھ نہیں چاہتے، تو خدمت کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے۔ مفتی صاحب نے اسے بہت کچھ سمجھایا، الحمدللہ وہ سمجھ گیا اور 1 یا 1.5 مہینے کے لیے باہر چلے گیا کام کرنے کے لیے۔ جب وہ 1 1.5 یا 2 مہینے کے جب واپس اپنے گھر آ رہا تھا تو شام کے ٹائم پہ واپس ہو رہا تھا، تو اس کے گھر کے باہر بھیڑ جمع دکھی۔ تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے، تو جب اس بیٹے کو معلوم ہوا کہ اس کی ماں صبح ہی انتقال کر چکی، جب وہ کما کر بیٹا لا کے جب اپنی مردہ ماں کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کے مردے چہرے کو دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے اور اپنی ساری دولت جتنی کمائی لا کے ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور بہت ہی روتا ہے، اور اسے یہ غم ہر دن ستاتا ہے کہ میں اپنی ماں کو اپنی کمائی کا 1 لقمہ بھی نہیں کھلا سکا، میں کیسا بیٹا ہوں کہ میرے والد نے مجھے زندگی بھر پالا، بچپن سے چھوٹے رہنے سے پیدا ہونے لے کے تک مجھے 25 سال کا کر دیا، لیکن میں ابھی تک اپنی اپنے والدہ کو اپنی محنت کے پیسوں کا لقمہ کھلا ہی نہیں سکا، میں کیسا بیٹا ہوں کہ آج میں جب کما کے لایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری ماں کو چھین لیا۔ وہ بیٹا پوری ساری دولت اپنی ماں کے قدموں میں ڈال کر روتا ہے، پھر جا کے مفتی صاحب سے کہتا ہے مفتی صاحب آپ بیانہ کرتے ہیں، آپ تقریریں کرتے ہیں، آپ یہ سب بچوں کو نصیحت کریں کہ اپنے والدین کو اپنی کمائی سے، اپنی محنت کی کمائی سے کھلائے، اپنی محنت کی کمائی سے لا کر پلائے، اپنی محنت کی کمائی سے لا کر انہیں سکھ رکھے، انہیں اچھا رکھے۔ یاد رکھو اس دنیا میں آپ کا کوئی سگا دوست بھی کام نہیں آئے گا، اس دنیا میں آپ کا کوئی سگا رشتہ دار بھی کام میں نہیں آئے گا سوائے والدین کے۔ یاد رکھو اس حضور کے امتی ہے جو حضور اپنی ماں پر بھی بوجھ نہیں بنے، اس لیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جب میرا شہزادہ میری شکم میں آیا کہ اور عورتوں کو جو تکلیف ہوتی تھی میں نے وہ کبھی محسوس ہی نہیں کی، بلکہ میں نے بوجھ بھی محسوس نہیں کیا۔ ارے ذرا اندازہ کرے اس نبی کی شان کو جو اپنی ماں پر بھی بوجھ نہیں بنی، ارے ذرا اندازہ کرے اس نبی کی شان کو جو اپنی ماں پر بھی بوجھ نہیں بنے۔ کہنے والا کہہ گیا زمانے میں آئے بہت آنے والے پر تجھ سا کوئی آیا نہ اور آنے والے، سراج منیر کے چمکانے والے، سب چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکنے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ اور والدہ کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ یاد رکھو اگر والدین کی نافرمانی کرو گی نہ تمہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ملے گی، نہ باپ کو تو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ کہا جا رہا ہے، نہ تم وہ بیچ کے دروازے سے جنت میں داخل ہو پاؤ گے۔ اگر گھر میں تم محبت کرنا ہے تو تم اللہ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو، اپنے والدین سے محبت کرو۔ تم والدین کی نافرمانی کرتے ہو، اگر تمہیں گھر میں محبت نہیں ملتے تم باہر ڈھونڈنے نکلتے ہو محبت۔ ارے میں آپ سے کہتا ہوں یہاں وہاں محبت ڈھونڈنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں تو یہ بھی کہوں گا، یہاں تک کہ بھی کہوں گا ارے تم اس سے محبت ہی کیوں کرتے ہو جو وفادار نہ ہو؟ جو غدار ہو وہ محبوب نہیں ہوتا، اور جو غدار ہو وہ محبوب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے دوستی سب سے رکھی، اس لیے ہم نے رشتہ داری سب سے کی، اس لیے ہم نے تعلقات سب سے رکھے، لیکن ہم نے محبوب صرف ایک کو بنایا ہے۔ ارے ہمارا محبوب تو جان وفا ہے، شان وفا ہے۔ ارے ہمارے محبوب کی جان وفا کا عالم یہ ہے، شان وفا کا عالم یہ ہے کہ جہاں باپ بھی نہیں آئے ہاتھ چھوڑ کر بھاگ جائے، اس خبر میں ہماری مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ میں خوشبو لگا کر سو رہا ہوں، اے فرشتو اٹھاؤ مجھے جلدی، ملن کی شب ہے، سرکار اب ہمارے سامنے ہے، خوشی کے مارے اپنے کفن میں مچل رہا
رہا ہوں. یاد رکھو یہاں آج جتنے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, آج اگر ابھی بھی آپ کے دلوں میں احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے تو جا کر اس اولاد سے پوچھو, جا کر اس بیٹے سے پوچھو کہ اس کی کیفیت کیا تھی جب وہ اپنے والد کے جنازے کو کھانا دے رہا تھا. جا کر اس سے پوچھو, جا کر پوچھو کہ اس نے اپنے باپ کے جنازے کو کھندا دیتے وقت کی کیفیت کیا تھی. جا کر اس بیٹے سے پوچھو جب ماں کے جنازے کو کھانا دے رہا تھا. جا کر اس بیٹے سے پوچھو جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو تدفین کر کر آیا ہے. وہ کہے گا ایسا لگتا ہے کسی نے ہمارے گھر سے رحمتیں چھین لی ہو, کسی نے برکتیں چھین لی ہو, کسی نے ہماری ساری خوشیاں چھین چکے ہیں, ہماری پوری دلی تسلی چھین چکی ہو. ہمارے گھر پہ تو غموں کا برسات ہوتی ہے. اب کچھ نہیں ہے, والدین نہیں تو کچھ نہیں. یاد رکھو اس دنیا میں والدین سے بڑی کچھ نعمت نہیں ہے. عزت کر لو, کامیاب ہوگے, ورنہ والدین جانے کے بعد آپ کے ہر کامیابی کے قدم پہ آپ اپنے والدین کو یاد کرو گے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی عزت کرنے والا بنائے, اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے, اپنے والدین کی عزت کرنے والا بنائے, اپنے والدین کی عزت کرنے والا بنائے, اپنی والدین کی عزت کرنے والا بنائے. یا اللہ آج جتنے محفل میں حاضر ہے میرے مولا, آج جتنے محفل میں حاضر ہے میرے مولا, آج یہاں جتنی باتیں کہیں جا رہی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. یہاں جس کے والدین تا حیات ہے میرے مولا, ان تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ مستعیمہ عطا فرما میرے مولا. جن کے والدین یا ان دونوں میں سے ایک گزر چکے ہیں میرے مولا ان کی مغفرت فرما دے میرے مولا, ان کی مغفرت فرما دے میرے مولا. آنے والے امتحانات میں میرے مولا ہمیں اچھی سے اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. اس اسکول کو مدینہ اسلامک مشن ہائی اسکول کو میرے مولا تو آباد رکھ میرے مولا. اسی طرح میرے مولا دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. مولانا حسان فاروقی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما میرے مولا. انہیں عمر دراز دے میرے مولا. ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما میرے مولا. ان کے تمام دشمنوں کو نشو نابود کر دے میرے مولا. عمر فاروقی اور عثمان فاروقی صاحب کو میرے مولا انہیں بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما میرے مولا. انہیں نظر بد سے بچا میرے مولا. ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا بنا میرے مولا. والدین کی خدمت کرنے والا بنا میرے مولا. ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے. پنجتن کے وسیلے سے, پنجتن کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے میرے مولا. حضور کے والدین کے صدقے طفیل میں آج ہماری ان دعاؤں کو تو قبول فرما لے میرے مولا. ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.